تو اب وہ رب اپنے حبیب کو اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چلو اب ذکر کرو. کس کا؟ وَذْكِرْ اسْمَ رَبَّكَ. اے حبیب اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. کیسے کرو؟ ہائے قربان جائیں کتنی پیاری آیت ہے. کہتا ہے کیسے کرو؟ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے حبیب سب سے کٹ کے, just between you and me, nobody else. جب کوئی عاشق معشوق سے ملتا ہے تو کچھ برداشت کرتا ہے؟ ارے وہ روشنی برداشت نہیں کرے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے اکثر ہمارے یہاں بھی ذکر ہوتا ہے تو ہم اندھیرا کر کے کرتے, روشنی میں ذکر نہیں کرتے. اب وہ اپنے حبیب اور عاشق اور معشوق مل رہے ہیں, ٹھیک, تو یہ سر ہے میاں حضور قبلہ دامت برکاتہ عالیہ میرے پیر و مرشد, اور یہ میرے پیر بھائی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں. یہیں پر ہوتے ہیں برمنگھم کے اندر, اور آپ کی خانقاہ بھی یہیں پر ہے, اور ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں برمنگھم کے اندر. تو جو ہمارے مرشد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کا اگر صحیح معنوں میں کوئی عامل بننا چاہے, عامل کہتے ہیں نا, اب ہمارے یہاں تو عامل اس کو کہتے ہیں جو تعویذ لکھتا ہو, ہے نا, جنات اتارتا ہو, جادو ٹونا کرتا ہو, اس کو عامل کہتے ہیں نا. لیکن اصل عامل وہ ہوتا ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہو. تو اس عامل کو کے لیے یہ تین چیزیں جو ہیں سر ہیں اس آیت کا, اس قرآن کی سورت کا. اگر کسی نے یہ تین سرے پکڑ لیے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نفس ہمارا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہم اپنی روح کو جو ہے وہ غذا مہیا ہی نہیں کرتے, اور روح کی غذا جو ہے وہ ذکر ہے. کیا ہے؟ ذکر ہے. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک ہیڈ ٹو ٹو اپنی ہائیجین کا خیال رکھا, اپنی خوراک کا خیال رکھا, لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اپنی روح کے بارے میں؟ اگر ماں کے پیٹ میں 12 سے 16 ہفتے کے درمیان ہارٹ بیٹ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں آئی, بچہ ڈرائی ہو گیا. گائنیکالوجسٹ کہتی ہے کہ جناب اس کو ابارشن کروا دیجئے کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. 12 سے 16 ہفتے کے درمیان ہارٹ بیٹ آنا ضروری ہوتا ہے. اب اگر ہارٹ بیٹ نہیں آئی تو فارغ کر دو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو میرڈ ہے ماشاءاللہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اب جناب وہ ہارٹ بیٹ جو آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ عالم امر سے آ رہی ہے. تم تخلیق پا رہے ہو عالم خلق کے اندر. عالم خلق جو ہے اس کے اجزاء کیا ہیں؟ آگ, ہوا, مٹی اور پانی, ہے نا. اب عالم امر جو ہے وہ الگ ہے. تو روح جو ہے وہ یہاں پر کیا ہوئی؟ ایلین ہوئی نا, کیونکہ جسم تو یہیں پہ تخلیق پایا, وہ تو یہیں کا رہنے والا ہے, لیکن وہ جو ہے یہاں پر ایلین ہوئی. اب جب دو چیزیں ہیں مثال کے طور پر, ایک ہے روح اور ایک ہے جسم, جب دونوں کو ہم باؤنڈ کریں گے, جب ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے, تو آپ دو چیزوں کو جب بھی ملائیے گا تو تیسرا بائنڈنگ ایجنٹ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وداؤٹ اینی بائنڈنگ ایجنٹ کے آپ دو چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ بتائیے, یہ ٹیکنیکلی ہے نا, آپ بتا سکتے ہیں, آپ جوڑ سکتے ہیں. کوئی تیسرا ایجنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو ادھر سے جسم تخلیق پایا, ادھر سے روح کو لے کر آیا, بیچ میں اس نے ایک بائنڈنگ ایجنٹ کو رکھ دیا جس سے ہم سب ناواقف ہیں.
اور وہ ہے نفس. کیا ہے؟ نفس. اور اس کا ثبوت قرآن میں اللہ نے کیا دیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جانتے سب ہیں, سمجھتا کوئی نہیں ہے. جانتے ہیں نا, نہیں جانتے, لیکن کبھی سوچا کہ یہ کون ہے نفس اور کہاں رہتا ہے اور اس کو موت کیوں آئے گی؟ اب جیسے ہی اس کو موت آئی اور یہ بیچ میں سے نکلا, تو یہ جہاں سے آئی تھی یہ واپس چلی گئی, اور یہ جہاں سے آیا تھا یہ واپس چلا گیا. اب چاہے تم آگ میں جلاؤ, چاہے تم پانی میں بہا دو, کچھ بھی کر لو, ہو تو عالم عناصر اربع میں سے نا, یعنی 4 عناصر میں سے ہو, ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب تم کچھ نہیں تھے, جب تمہیں بنا دیا, تو اب تمہیں بنانا کیا مشکل ہے؟ کیونکہ اب تو تمہارا ڈی این اے ہمارے پاس موجود ہے. وہ جو کوکسی کی تمہاری ہڈی ہے, وہ کچھ بھی ہو جائے ختم نہیں ہوتی. وہ ڈی این اے ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے. آج سائنس بولتی ہے کہ اس ڈی این اے کے اندر آپ کا جین موجود ہے, اور اس کے اندر آپ کے سارے کرتوت موجود ہیں, سب سیف ہے. اب صرف اس کو نکال کے اور ایک ایل ای ڈی اوپر چلا کے آپ کو دکھانے کی دیر ہے. پہلے تو ہم جب قرآن پڑھتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے دکھایا جائے گا اور آزا کس طرح سے بولیں گے, لیکن اب تو سائنس اتنی کھلتی چلی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں سمجھنا. کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب جینیٹک سائنس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چل گیا کہ جینز جو ہیں وہ تو سارا اس میں کروڑوں کیا اربوں کے حساب سے اس نے ساری چیزیں سیو کر کے رکھی ہیں. تو جب ایک چپس کے اندر تم سیو کر کے رکھ سکتے ہو, تو وہ خالق کے کائنات نہیں رکھ سکتا. اس خالق کے کائنات نے تمہارے سارے کرتوت جو ہیں اس کے اندر سیو کر کے رکھے ہیں. اب چھپا لو اور دے لو حساب. پاکستان میں ایف بی آر کو کوئی بندہ حساب نہیں دیتا, سب جان چھڑاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے بھی ٹیکس سے سب جان چھڑاتے ہیں. جتنے پاکستانی ہوں گے کوشش یہ کرتے ہوں گے کہ ٹیکس فری کام کریں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو تم جب دنیا میں حساب کتاب نہیں دے سکتے تو آخرت میں دے لو گے؟ آسان ہے. تو اب وہ جو روح آئی تھی وہاں سے اور تمہارے ساتھ ہے اور رہ رہی ہے, تو بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ جب وہ یہاں سے واپس گئی, اب وہ اپاہج ہے یا نہیں ہے؟ وہ کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ اندھی لنگڑی لولی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جسم تو تم نے توانا کر لیا, اس کے لیے تو تم جاتے ہو, جم بھی جاتے ہو, ہے نا, ہر طرح کی ملٹی وائٹامن بھی کھا رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, لیکن اس روح کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جبکہ سارا معاملہ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ تمہارے مرنے کے بعد جسم تو گیا تمہارا, اب کس کے ساتھ ہوگا سب کچھ عالم برزخ میں؟ بھائی آدمی ختم ہو گیا, مٹی ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا, یہ تو ایک مشرک کا عقیدہ ہے. مومن کا تو زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ایک مومن کی زندگی مرنے ہی کے بعد شروع ہوتی ہے, یہی تو فرق ہے. بھائی مشرکین مکہ کا ان کے خلاف اور آج تک یہی چل رہا ہے عقیدہ, اور یہی اختلاف چل رہا ہے کہ جن جوہلا کی سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو گیا, ختم ہو گیا. ابے جاہل کے بچوں, مرنے کے بعد ہی تو تمہارا اصل کام شروع ہوگا, کہ جو کچھ حرکتیں تم نے یہاں کی ہیں اس کے بعد تمہیں وہاں جا کے پتہ چلے گا. اس کی بنیاد پر جو ہے اب تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے اور جنت کی کھڑکی کھول دے. چاہے وہ مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو, لیکن اپنی ماں کے لیے دعا مانگے گا یا نہیں مانگے گا؟ لیکن کیا اس کو اپنی فکر ہے؟
اب اس روح کے لیے اس نے کیا انتظام کیا؟ جس روح کو ساتھ سارے معاملات ہونے، جب تک تمہاری روح مضبوط نہیں ہوگی تمہارا نفس کمزور نہیں پڑے گا. اور اب صوفیزم کے اندر ہوتا یہی ہے، اور ہم صوفی سکھاتے یہی ہیں کہ نفس کو کمزور کرو اور روح کو مضبوط کرو. اور ذکر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ تمہاری روحوں کو غذا پہنچائی جائے، تمہاری روحوں کو مضبوط کیا جائے اور تمہارے نفسوں کو کمزور کیا جائے. جو تمہارے اندر حیوانی جبلتیں ہیں ان جبلتوں کو ختم کیا جائے. آج اگر تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو ایک حیوان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ بھئی حیوان میں شہوت ہے، وہی تم میں ہے. حیوان سارا دن کھاتا ہے، تم بھی سارا دن کھاتے ہو. اسی لیے پیدا ہوئے ہو دنیا میں، اسی لیے آئے ہو. کس مقصد سے بھیجا تھا اس نے؟ یاد ہے کچھ؟ مجھے فخر اس بات پر نہیں ہے کہ میں اپنے مرشد کا خلیفہ ہوں، معذرت کے ساتھ. مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں اس حق سبحانہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں. کیوں؟ کہ اس نے میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا بنا کر کے بھیجا اس دنیا میں؟ خلیفہ بنا کر کے بھیجا. لیکن جب خلیفہ بنا کر کے بھیجا تو یہاں پر ان کو ہنی مون کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ہنی مون تو وہ جنت میں بنا رہے تھے. یہاں کس لیے بھیجا تھا؟ سزا کے طور پہ. Am I right wrong؟ سزا کے طور پہ. اور تم اپنے لیے یہاں جنت بنا رہے ہو. تم سے کس نے کہہ دیا کہ جنت تمہارے لیے یہاں بنے گی؟ اور اسی لیے تم اور میں آج پریشان ہیں کہ ہم اپنی جنت کہاں بنا رہے ہیں؟ یہاں بنا رہے ہیں. اور جنت کہاں ہے؟ آخرت میں، تمہارے اعمال کے اوپر. تو یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. تو تم تو قید خانے میں ہو بھائی. اب یہاں پر جیسے اعمال کرو گے اس اعمال کی بنیاد پر تمہیں آگے جگہ ملے گی. اب جنت کی بھی وہاں کیٹیگریز ہیں. تو جس طرح دنیا میں خواہش کرتے ہو کہ اچھی سے اچھی کیٹیگری میں جا کے رہو، تو اسی طرح سے آخرت میں بھی کوشش کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اچھی سے اچھی کیٹیگری میں لے جا کے رکھے. معذرت کے ساتھ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، بولتا بہت ہوں میں، لیکن کوشش کیجئے کہ اللہ والوں کے ساتھ جا کے بیٹھے نہیں، جڑیں، ان کی صحبت کو اختیار کریں اور ذکر کریں. اب ذکر میں پہلا ذکر جو آتا ہے وہ نفی اثبات کا آتا ہے. نفی اثبات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب سب سے پہلا جب دعوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو اسی کی دی تھی نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لیکن اسی پہ اعتراض ہو گیا. کیوں؟ کہ ساری بات لا سے شروع ہوتی ہے اور الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، لا تو نہیں کریں گے، لا نہیں کریں گے. یہ جو ہم نے اتنے پال کے رکھے ہوئے 360، ان کو کیسے منع لا کر دیں ہم؟ تو جیسے ان کے 360 خانے کعبہ کے اندر تھے، ایسے 360 کیا ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ جھانک کے دیکھ لو اپنے خواہشات کے بت، سب نے پال کے رکھے ہوئے. معذرت کے ساتھ مجھ سمیت، یہ کرنا ہے، 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 یہ کرنا ہے. اپنی اولاد کو یہاں پہنچانا ہے، یہ پہنچانا ہے، یہاں پہنچانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ساری پلاننگ تم کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور جو اوپر پلانر تمہارا بیٹھا ہوا ہے اس کو تم بلا کے بیٹھے ہوئے ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خواہشات کے بت ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے؟ تو دوسروں کو تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو کہ جناب یہ شرک کرتا ہے، یہ بدعت کرتا ہے، فلانا کرتا ہے. تم اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو کہ تم نے کتنے بت پالے ہوئے. تمہاری ہر خواہش جو ہے وہ ایک بت ہے. خواہش جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. پوچھے کیوں؟
جس طرح دنیا کی ضد آخرت ہے، دنیا کی ضد کیا ہے؟ آخرت. اسی طرح اللہ کی ضد خواہش ہے. ہم ایک راستے پہ جا رہے ہیں، آگے جا کے ٹی آ گیا، ٹھیک، اب ٹی پہ رائٹ پہ اللہ ہے اور لیفٹ پہ خواہش ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کہاں جاؤ گے؟ 99% لوگ خواہش کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اللہ کی طرف کون جاتا ہے؟ سب کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ابھی بہت عمر پڑی ہے، سب لکھوا کے لے کر آئے ہوئے، سب کے پاس اپروول ہے یا نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد دیکھا جائے گا؟ مطلب میں نے تو اپنے کانوں سے ایسے ایسے الفاظ سنے ہوئے کہ معاذ اللہ کیا بیان کروں میں، کہ ڈاکٹر صاحب ابھی کی تو چھوڑے، جب آئے گی جب دیکھی جائے گی، قبر کی قبر میں رکتیں گے، دنیا تو اچھی گزار لیں کم از کم. یعنی اتنے ڈھیٹ اور بغیرت ہو چکے ہیں. وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن ہماری جو حرکتیں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ عذاب کو ہم نے دعوتیں دے رکھی ہیں. کوئی ایک برائی ایسی نہیں ہے کہ ہمارے اندر موجود نہ ہو. قرآن میں جتنی گزشتہ امتوں کی برائیاں تھیں وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مجموعہ ہیں ان برائیوں کا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے. تو اپنے اندر سے جب تک خواہش کو ختم نہیں کرو گے اور اس خواہش کی جگہ اللہ کو نہیں رکھو گے، ٹاپ پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ اللہ کو، کہ اس کا حکم کیا ہے. بس جہاں تم نے یہ خیال کر لیا کہ اس کا حکم کیا ہے، تم خود سدھرتے چلے جاؤ گے. تمہیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی کے پاس. سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے، یہ گواہی دیتا ہے اندر سے، دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے. بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، طمع ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ساری محبتوں کو کیا کرتا ہے؟ دل سے نکال کے صاف کر دیتا ہے. جب یہ ساری محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں تب کہیں جا کے اس کے نور کا ظہور آپ کے قلب پر ہوتا ہے. وہ عرش میں نہیں رہتا، وہ اپنے بندوں کے قلب میں رہتا ہے. اور اصل عبادت ہی جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اس گھر کے رب کی ہے. اس گھر کے اندر وہ نہیں رہتا جہاں جا کے تم پوچھتے ہو، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے بھائی، استعارے کے طور پر ہے. مسلمانوں کی یہی یگانیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، لیکن اصل میں تو وہ سب کے کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. تم دنیا میں کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو اس کو؟ اس نے خود نہیں کہا حبل ورید میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور پھر تم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو. تو جہالت کا اندھیرا تو تمہارے اندر ہے. جب تک تم اس کو ختم کر کے اور روشنی اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے تو مرشد کیا کرتا ہے؟ ہاں، الف اللہ چمبے دی بوٹی، وہ صرف بوٹی لگاتا ہے نا. اب اس بوٹی کو پانی دینا اور اس بوٹی کو درخت بنانا وہ کس کا کام ہے؟ وہ آپ کا کام ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم آپ کے دلوں کے اندر 0 واٹ کا ایک بلب جلا دیں، ٹھیک. اب اس کو 240 پہ لے کے جانا، 440 پہ لے کے جانا یا 1000 واٹ تک لے کے جانا، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ آپ کے اپنے شوق اور اپنے ذوق کے اوپر منحصر کرتا ہے. یہ ساری وضاحت میں نے صرف اس لیے چاہی ذکر کرنے سے پہلے کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی ہم جو ذکر کرا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟
تو اللہ اللہ ایسے نہیں کر رہے، اور آج سے نہیں ہو رہی ہے اللہ اللہ، یہ سرکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کس کی سنت ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا قرآن میں سرکار کی سنت ہے. تو جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو بتائیے اس کو مجھے اور آپ کو کرنے میں کتنا اجر ملے گا. لیکن کب؟ کہ جب ہم رات کو اپنی نیندیں خراب کریں گے، اپنے بستروں کو چھوڑیں گے. ٹھیک. تو اب اس میں دو ذکر ہیں. ایک ہے ذکر جہری جو بآواز بلند کیا جاتا ہے. ٹھیک. سلسلہ عالیہ قادریہ میں، چشتیہ میں، سہروردیہ میں، ان 3 سلاسل کے اندر جو ہے وہ ذکر جہری کیا جاتا ہے، یعنی بآواز بلند کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پر بھی آہستہ آہستہ آخر میں آتے ہیں خفی پر ہیں. خفی کا مطلب ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ. جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا، 3 نمازیں جہری پڑھتے ہیں اور 2 ظہر اور عصر کی خفی پڑھتے ہیں. بینی ہی ویسے ذکر جو ہے وہ قلبی خفی ہوتا ہے. خفی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے سارے کام کرتے رہیے اور آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ 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 کرتا رہے گا. آپ دنیا کے کام میں لگے رہیے. اس سے ریاکاری سے بھی انسان بچا رہتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ جو ہے یہ واحد سلسلہ ہے کہ جس کے اندر تمام سلاسل کی جہاں منتہا ہے وہاں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی ابتدا ہے. یعنی سب کی منتہا اللہ پر ہے اور یہاں ابتدا ہی اللہ سے کروا رہے ہیں. اور یہ فیض اتنا بڑا فیض ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ جب یہ ذکر کریں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا. میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر آپ جائیں دیکھیں، ڈاکٹر محمد عامر طارقی کے نام سے. اس پر 7 لیکچرز ہیں مدارج سلوک کے حوالے سے. کتنے لیکچرز ہیں؟ 7 لیکچرز. ان کو آپ سنیے. آپ کو سننے کے بعد کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم ذکر خفی کیوں کرتے ہیں، لطائف جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ کیا پہنچتا ہے. صرف ایک فائدہ ذرا سا بتا دوں کہ اگر آپ کا قلب جاری ہو جائے، آپ کا قلب جاری ہو جائے اور ذکر کرنے لگ جائے تو آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جاتا ہے. ابھی یہ معمولی کام ہے کہ آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جائے. ساری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ نا. یہ پہلا فائدہ ہے. اب 7 لطائف ہے، 7 لطائف اگر جس کی جاری ہو جائیں تو سوچیے اس کو کتنا فائدہ ہوگا. اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم تصور کرتے ہیں، جو بھی ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کا تصور کرتے ہیں کہ وہ شیخ ہیں، ان کے توسل سے ایک نور ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے اور ہمارا قلب اس نور کو ایسے جذب کر رہا ہے جیسے ریت پانی کو جذب کرتی ہے، اور اس کے شکرانے میں ہمارا قلب اندر سے اللہ 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 کر رہا ہے. یہ صرف تصور کرنا ہے خیال میں، زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان تالو سے لگی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات اس میں یہ بتا دوں کہ اگر تو آپ کسی شیخ سے بیعت ہیں تو 100 بسم اللہ. ٹھیک. اور اگر آپ بیعت ہیں تو آپ بیعت ارادت کے ساتھ ساتھ بیعت طلب بھی کر سکتے ہیں، اور 1 نہیں 300 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بیعت نہیں ہے وہ بیعت کر سکتے ہیں تاکہ ان کو فیض حاصل ہو سکے. ٹھیک. تو اب ذکر قلبی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. کیوں کہ میں ذکر قلبی ہی کرتا ہوں اور ذکر قلبی ہی سکھاتا ہوں. اس کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ صبح فجر میں، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک خاموشی کے ساتھ اپنا سر جھکا کے دوزانوں ہو کے بیٹھیے اور زبان تالو سے لگائیے، آنکھ بند کیجیے اور دل پر توجہ کیجیے اور تصور کیجیے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجاور شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ایک نور نکل رہا ہے، اور وہ نور جو ہے مرشد کے توسط سے، جو بھی آپ کے مرشد ہیں
ان کے توسط سے ہوتا ہوا آپ کے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے اور آپ کا قلب اندر سے اللہ 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 کر رہا ہے. ٹھیک, آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ ہم سب مجاور شریف کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمارے مرشد جو ہیں ان کے توسط سے نور جو ہے پہنچ رہا ہے. زیر ہوا و حرص والا دل بدل دے. اور اس کے بعد ایک وہ پڑھ دیجیے گا شجرا. ہاں نہیں, وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی جو دوسری والی ہے نا, صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح آقا میں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہوا و حرص والا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل اللہ اللہ. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی. نہ زندہ ہے نہ مردہ دل بدل دے. نہ زندہ ہے
نہ مردہ دل بدل دے اور سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے اور پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ الہی پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے اور تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل نعم البدل اچھا بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اے شافعی شہ ذی جاہل خبر خبر اے شافعی شہ ذی جاہل خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نہ بیڑا ننا خدا دریا کا جوش نہ بیڑا ننا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے
میرے شاہل خبر، اور مجرے کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں میرے شاہل خبر، خبر تکتا ہے بے کسی میں میرے شاہل خبر، اور مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا، مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر، خبر تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر، خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد بارك وسلم علیہ۔ زید شجرہ پڑھیے کھڑے ہو کے، شجرہ پڑھیے کھڑے ہو کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم شجرہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا سلسلے کا شجرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ قل بسم اللہ
بسم اللہ الحمد للہ صلی اللہ والحمد للہ حسبی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ نیر اعظم بیر معظم شاہ ولایت غوث زمان نہر شریعت بحر طریقت عین حقیقت نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ شیخ طارق عارف عرفاں عقد کشا سر بنہا کوئی نہیں ان کا ثانی حامی و ناصر ہے اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ مرشد کامل سر شریعت کامل طریقت صاحب حقیقت واقف معرفت شیخ دورہ شاہ عثمان نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ قرۃ العین قطب الوقت ملک محمد حسن یا مرشد تم کو عطا مرشد کے کرم سے ہے عین مقام بقا باللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ موسیٰ عمرہ عیسیٰ دورہ نور مجسم کلام اللہ آقا میرے حاجی محمد عنایت حسن شاہ نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ صورت انسان سیرت رحمان قبلہ عالم شاہ رضا عبد الحی مخلص رحمان روح فداک رحم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ امداد علی و مہدی و مظہر فرحت لا حسن علی معتم پاک خلیل الدین سید جعفر اہل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سید اجمل اکمل و تفضل احمد حامد اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللهم نور قلبي أسألك من خير نصيرا أخلص ديني خلقص سري أسهله كله يا الله حسبي ربي جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شاہ سعید و بل حسن بو یوسف طرطوسی مرشد عبد العزیز و رحیم الدین معطی مرشد علم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حضرت شبلی میر جنید سر سختی عالم دین عارف رمز دین نبی کرخی شاہ علی اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ موسیٰ رضا و موسیٰ کاظم حامل سر علم نبی جعفر صادق سید باقر زین العباد دین اللہ فی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ قرۃ عین رسول اللہ شاہد حالفنا فی اللہ ابن علی فاطمہ زہرا یعنی حسین خلیل اللہ حسبی ربی جل اللہ نور قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ برزخ کبرى امور الکل مطلوب طالب اسم اللہ سید مولا علی ولی شاہ ولایت اسد اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ خیر الخلق نبی اللہ حبیب اللہ امین اللہ اطیب ابرک ازکا و انما اسنا و اعلی صلاة اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سید اجمل اکمل افضل احمد حامد اسم محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ واغفر وارحم طائب احقر واحشرنا على ملة احمد شرفنا وعززنا ثبتنا بولی اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ارے میں تو آ چکا ہوں آپ کرائیے نہیں ایسے نہیں سرکار جی نہیں شرمندہ کر رہے ہیں آپ کرائیے نہیں ابھی کرائیے آپ کا ہاتھ مسافر ہیں ہم سب ادھر کا رہنے والا ہے مسافر کا دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے بھائی بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں ہم یہ ملک میں رہنے والا جتنے ساتھی ہیں سامان رہتا ہے بچہ مصیبت میں ہے فیملی مصیبت میں ہے دین داری کرنا بھی مصیبت میں ہے تو سب بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہے سب کے لیے دعا کو یہ سب کا حق ہے اللہ ہمارے سب سے بڑا ہمارے نصب کو اللہ حفاظت فرمائے آمین اللہم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذاتول یا غنی یا مغنی یا فتح و رزاق یا علیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب ذل رب کائنات جو سورہ مبارکہ آیت مبارکہ ختمہ شریف پڑھے گئے ختم خواجگان پڑھا گیا جو تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جس میں کمی بیشی بھول چوک ہوئی ہو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اس کو معاف فرما اپنی جانب سے بیش بہا اپنے شایع نشان اجر ثواب شامل فرما کر ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً ہم سب کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ کے طفیل اس کا ثواب کو مبیشی اخلاق شبیزہ انبیاء اکرام ملائکۃ المقربین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ اکرام خلفائے راشدین شہداء بدر شہداء احد شہیدان کربلا اسیران کربلا تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا آپ کے تمام ظاہری اور باطنی فیض و برکات سے ہم تمام کے ظاہر و باطن کو مستفید فرما آپ کے تمام آل اولاد کو آپ کے تمام سلاسل کے خلفاء کو اس کا ثواب پہنچا بالخصوص اس کا ثواب حضور سیدنا
خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پیا کلیہ شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء دہلی شریف رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہادر ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العزت رب کائنات اس کا ثواب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو علی قندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، تمام ثلاثہ عالیہ کے بزرگوں کو، تمام ثلاثہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ قلندریہ ابوالعلائیہ جہانگیریہ شتاریہ مداریہ، تمام سلسلے کے بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات ہمارے سلسلے کے دادا میاں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ یا رحمان نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ اور دادا پیر حضرت عثمان میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات بالخصوص اس کا ثواب شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ آپ کے پیر و مرشد کو، آپ کے والدین کو، آپ کے آل اولاد کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ آپ کے سلاسل کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہوئے حضرت باقی باللہ دہلی شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قیوم ثانی حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا احمد رجان جانا رحمۃ اللہ علیہ، دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، سید قریشی رحمۃ اللہ علیہ، دادا پیر مولانا زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا پیر مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاتے ہوئے سیدی مرشدی و مولائی قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کل مومنین کل مومنات کو، کل مسلمین کل مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ بالخصوص جتنے حاضرین محفل ہیں، یا اللہ جو بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، یا اللہ ظاہری اور باطنی طور پر شریک ہیں، یا اللہ یا اس یوٹیوب چینل کے تھرو شریک ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، یا اللہ ان تمام کے لواحقین، متعلقین، ددیال میں، نلیال میں، والدین، بہن بھائی جو بھی اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، ان تمام کو درجہ بدرجہ تم اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنے انوار و تجلیات کا ظہور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاء کار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ مولا ہمارے ان گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہماری نسبت واسطے اور وسیلوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین و شریعت کی پابندی عطا فرما۔ مولا ہمیں خوشی و خضوع اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات یہاں پہ جتنے مسلمان رہتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تمام کی حفاظت فرما۔ مولا ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی اولادوں کی آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات جس طرح کے یا اللہ چیلنجز کا ان کو سامنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات جس طرح خانقاہ ہمارے ابو البھائی چلا رہے ہیں، یا اللہ رحمان یا رحیم اس خانقاہ کو مزید وسعت و ترقی عطا فرما۔ یا اللہ غیب سے ان کی مالی امداد فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں آزاریاں دور فرما دے۔ مولا جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال اور طیب روزگار عطا فرما دے۔ مولا جتنے برسر روزگار ہیں سب کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں خوب خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ خوب خیر و برکتیں عطا فرما۔ مولا کثرت بہت ہے، برکت آج سے ختم ہو چکی ہے، مولا ہمیں برکتیں عطا فرما دے۔ مولا ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ مولا ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما۔ مولا ہماری صحتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر چیز سے برکت اٹھ چکی ہے، مولا ہمیں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے میں جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، مولا ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ان تمام کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ روحانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال رب کائنات
مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کے صدقے میں مولا جس گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں والدین رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے بچیوں کے نصیبوں کو کھول دے، اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العزت رب کائنات ہمارے بچوں کے نصیبوں کو بھی اچھے فرما، یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العزت رب کائنات بالخصوص جتنے حاضرین محفل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالخصوص اس محلے اور اس گھر پر بھی اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما، تمام کے گھروں پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے، ناگہانی آفت و مصیبت و پریشانیوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ سب کی عزت جان مال آبروں کی حفاظت فرما، مولا سب کی عزت جان مال آبروں کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھروں سے ناچاکیاں نااتفاقیوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ یا رحمان شریعوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العزت رب کائنات سب کو جادوگروں کے جادو ٹونوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العزت رب کائنات ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس دور میں سب سے خطرناک کام اپنے ایمان کی حفاظت ہے، یا اللہ دجالی فتنے جتنے عروج پر چل رہے ہیں یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العزت رب کائنات تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو دلوں کا حال بہتر جاننے والا ہے، مولا جو خواہش لے کر یہاں پر آیا ہے، جس کے دل میں جو خواہش ہے تو علم رکھنے والا ہے، تو خبر رکھنے والا ہے، مولا سب کے دلی جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کے دلی جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کے یہاں آنے کو بیٹھنے کو پڑھنے کو پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے، یا اللہ سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العزت رب کائنات ہم سب کو یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہوئے ایمان پر موت عطا فرمانا، یا اللہ نزاع کی سختیوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ نزاع کی سختیوں سے محفوظ رکھنا، مولا قبر میں نکیرین کے سوالات کو آسان فرمانا، جب قبر میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو آپ کو پہچاننے اور آپ پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ بروز محشر ہماری شرم رکھ لینا، مولا اس روز کی رسوائی سے بچا لینا، یا اللہ اس روز کی رسوائی سے بچا لینا، مولا اس روز ہمارے چہروں کو نہ بگاڑنا، یا اللہ ہم گناہگاروں کے سیدھے ہاتھوں میں عطا فرمانا، یا اللہ بروز محشر ہماری شرم رکھ لینا، جس طرح دنیا میں تو نے اپنے پیاروں کا اللہ والوں کا ساتھ عطا فرمایا بروز محشر بھی ان کا ساتھ عطا فرمانا، یا اللہ ان کے ہمراہ ہم سب کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، مولا ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانا، مولا ہم تجھے حساب و کتاب نہیں دے سکتے، مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ریاکار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے، قرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، مولا ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ دنیا میں جنت البقیع میں اور آخرت میں جنت الفردوس میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تلے ہم سب کو جگہ عطا فرمانا، مولا دنیا میں جنت البقیع میں اور آخرت میں جنت الفردوس میں میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تلے ہم سب کو جگہ عطا فرمانا، مولا جو حج بیت اللہ کی خواہش رکھتے ہیں مولا انہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مولا جو عمرے کی خواہش رکھتے ہیں رمضان میں عمروں کی سعادت ان کو نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کو مدینے کے اندر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالخصوص مدینے کے اندر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اعتکاف کی سعادت نصیب فرما، مدینے کی عید نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما، بادب حاضری نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں مبارک میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، بالخصوص یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کے حال پر یا اللہ خصوصی رحم کرم و فضل فرما دے،
مولا جو کچھ ہو رہا ہے یا اللہ خصوصی رحم کرم و فضل فرما دے. مولا یہود و نصارہ ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. مولا یہود و نصارہ ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. مولا ہمارے ملک کو اس کے رہنے والوں کو یا اللہ یہود و نصارہ ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم اجرنا من النار. اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روز انور اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان لوگوں کے لیے بھی تھینک یو بھی اور اسپیشل سی دعائیں تھی جو بہت دور سے تشریف لائیں. تو عمران بھائی ہمارے ہول سے آئے ہیں. صداقت رحمت علی صاحب ماشاء اللہ دلی سے تشریف لائیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سے بھی آئے ہیں. تو جزاک اللہ. اور ابھی نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. نماز عشاء کی نماز کر رہے ہیں ابھی. نماز کے لیے صفحہ درست کروانے. ہاں اس کو بند کر